السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و سامعین، پچھلے درس میں میت کے وارثین کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب مال کو وارثین میں تقسیم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو ان کے حصے کے بقدر ترکہ دیا جاتا ہے۔ اصحاب الفرائض کی مکمل تعداد 12 بتائی گئی تھی، اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ اصحاب الفرائض کو مال دینے کے بعد کچھ مال بچتا ہے تو وہ عصبہ کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ذوی الارحام کا مرحلہ ہے۔ عام طور پہ کسی بھی میت کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ اصحاب الفرائض اور عصبہ ہوتے ہیں، اس لیے ٹوٹل فہرست دونوں گروپ کی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس فہرست کو آسان انداز سے سمجھنے کے لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 زوجین کا گروپ، نمبر 2 فروع کا گروپ جو میت کے نیچے کی نسل ہوتی ہے، نمبر 3 اصول کا گروپ جو میت کے اوپر کی نسل ہوتی ہے، نمبر 4 حواشی کا گروپ جو میت کے سائڈ کے گروپ ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے اصحاب الفرائض میں سے ہر ایک کا کتنا حصہ ہوتا ہے، شریعت نے کیا حصہ متعین کیا ہے، اس ضمن میں گفتگو پیش کریں گے۔ پچھلے درس میں زوجین کے حوالے سے بات گزر چکی تھی کہ شوہر اور بیوی کی شریعت اسلامیہ نے دو حالتیں بیان کی ہیں۔ اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور بیوی کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے مال سے شوہر کو نصف یعنی آدھا ملے گا، اور دوسری حالت ہے اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور بیوی کے پاس اولاد ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع ملے گا یعنی 1/4 ملے گا۔ یہی معاملہ شوہر کے انتقال کے موقع پہ بھی ہے۔ شوہر کا اگر انتقال ہوتا ہے اور اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو بیوی کو شوہر کے مال سے 1/4 یعنی چوتھائی حصہ جائے گا۔ دوسری حالت ہے اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے پاس اولاد ہے، خواہ اس بیوی سے یا کسی بھی بیوی سے، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو پورے مال کا 8واں حصہ یعنی 1/8 ملے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے فروع کا گروپ، یعنی میت کے نیچے کی جو نسل ہے، اس میں سے جو اصحاب الفرائض ہیں جن کا حصہ شریعت نے متعین کیا ہے، ان کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بیٹی ہے۔ بیٹی کی شریعت اسلامیہ نے 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ اگر بیٹی کے ساتھ میت کی بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو ایسی صورت میں بیٹی بیٹے کے ساتھ عصبہ ہونے کی حیثیت سے مال میں حصہ دار ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے بیٹی کا حصہ بیٹے کے مقابلے میں سنگل ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی انتقال کیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑا، تو ایسی صورت میں اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ بیٹی کو دیا جائے گا اور 2 حصہ بیٹے کو دیا جائے گا۔ اسی کو شریعت اسلامیہ نے للذکر مثل حظ الانثیین سے تعبیر کیا۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت ہے کہ اگر آدمی انتقال کیا اور اس کے پاس بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں میت کے پورے مال کا آدھا حصہ بیٹی کو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ،
کہ اگر کوئی انتقال کرے اور اس کے پاس بیٹا نہ ہو، صرف ایک بیٹی ہو، تو ایسی صورت میں بیٹی کو نصف ملے گا، اس کے ترکے کا آدھا حصہ بیٹی کو جائے گا۔ تیسری حالت جو شریعت نے بیان کی ہے کہ کوئی آدمی انتقال کیا، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں پورے مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو جائے گا، یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ مال بیٹیوں کو جائے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر آدمی انتقال کیا اور صرف بیٹیاں چھوڑا ہے اور وہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں، تو ایسی صورت میں پورے مال کا 2/3 یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ مال بیٹیوں کو جائے گا۔ تو بیٹیاں مجموعی اعتبار سے 3 حالتوں کے اعتبار سے 3 طرح کی تقسیم شریعت نے ان کے لیے متعین کی ہے۔ پہلی صورت ہے کہ اگر کوئی انتقال کیا اور بیٹی چھوڑا، بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بیٹیوں کو حصہ ملے گا۔ دوسری حالت ہے کہ آدمی کے پاس بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں چھوڑ کر کے گیا ہے، تو اگر بیٹی ایک ہے تو پورے مال کا آدھا حصہ پائے گی، اور اگر بیٹیاں ایک سے زائد ہیں تو ایسی صورت میں پورے مال کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 بیٹیوں کو جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب الفرائض میں سے میت کی فرع میں سے نچلی نسل میں سے پوتی بھی ہے۔ پوتی کی ٹوٹل 5 حالتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ 3 حالتیں جو ابھی میں نے بتائی ہیں بیٹی کے لیے، وہی 3 حالتیں پوتی کے لیے بھی ہیں۔ یعنی آدمی اگر انتقال کیا اور اس کے پاس صرف پوتی ہے، ایک پوتی ہے، تو آدھا پائے گی، ایک سے زیادہ پوتیاں ہیں تو 2 ثلث پائیں گے، پوتی کے ساتھ پوتا بھی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگا۔ اور اسی طرح سے چوتھی حالت جو ہے پوتی کے لیے کہ اگر بیٹی ہے پوتی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں پوتی کا حصہ سدس ہوگا۔ اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور 5ویں حالت ہے کہ اگر کوئی انتقال کیا اور اس کا بیٹا بھی ہے، تو بیٹے کی موجودگی میں پوتی وارث نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 5 حالتیں پوتی کی ہیں۔ 3 حالتیں جو بیٹی کے ضمن میں نے بیان کی ہیں، وہ تینوں حالتیں پوتی کے لیے ہیں، اور 2 حالتیں مزید ہیں کہ اگر بیٹا ہے تو پوتی حصہ نہیں پائے گی، اور ایک مزید حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انتقال کیا اس کے پاس بیٹی بھی ہے پوتی بھی ہے، تو ایسی صورت میں پوتی کا حصہ سدس یعنی 1/6 پورے مال کا 6واں حصہ پوتی کو جائے گا۔ یہ میت کے فروع میں جو ذوی الفروض میں سے ہیں ان کے حصے کی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں میت کے وصول کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شریعت نے جو یہ شفاف نظام دیا ہے اور ہر ایک کے حق کو واضح طور پہ بیان کیا ہے، اسی روشنی میں میراث کے مسائل کو حل کرنے کی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔